بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانول آکاش حکومتی ارباب اختیار اور تمام جو ہے علاقۂ باب عوام علاقہ ان سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ ہر خاص عوام جانتا ہے کہ حلقہ راج محل جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو یا دیگر جو عوامی مسائل ہوں ان حوالے سے کتنے استحصال کا شکار ہے۔ ہم اکثر و بیشتر قیادت پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی فلاں آدمی کی نااہلی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، فلاں جگہ فلاں نیا آدمی تبدیلی سرکار کی وجہ سے وہ نیا چہرہ سامنے آیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی علاقہ اگر متاثرہ ہے تو صرف اس وجہ سے متاثرہ ہے کہ جو حکومتی ارباب اختیار ہیں، جو مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں کی عدم توجہی کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ استحصال کا شکار ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی 3 رابطہ جو ہماری بنیادی سڑکیں تھیں، جیسے ساردہ سے لے کر گوئی تک اور تتا پانی سے لے کر گوئی تک اور گوئی سے رڈ کٹھار، تینوں کا جب ADP سے اخراج کیا گیا تو کسی کے کونوں تک جوں تک نہیں ریگی، اور تاحال لوگ اس امید پہ تھے کہ آج ہو یا کل ہو جیسے کیسے ہو یہ بنیادی رابطہ سڑکیں جو ہے جو کہ ہماری بنیادی ضرورتیں اور دفاعی ضرورت بھی ہیں، اور علاقے کی ایک بڑی عوام، ایک بڑا جو ہے نا عوام علاقہ کی اکثریت جو کہ ان سے مستفید ہوتی ہے، تو یہ بہر صورت جو ہے نا بنے گی، لیکن ابھی تک کوئی ایسی امید نظر نہیں آتی کہ ان جو ہے سڑکوں پہ کوئی کام شروع ہوا ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سڑکیں تو چلے ہیں نا جو بنیادی رابطہ سڑکیں، جو پھگواڑی سے براستہ گنی ہڑی کالا دنوا روڈ آتی ہے اس کو لے لیں آپ، تتا پانی سے براستہ جنجوڑا اور کراڑی جو دنوا روڈ آتی ہے اس کو لے لیں آپ، یا اس سے دیگر جو بنیادی رابطہ سڑکیں جیسے چنوش کی سڑک ہو گئی، موہاڑ کا جو ہے پروجیکٹ ہے، ایسی تمام سڑکیں جو ہیں کم از کم وہ 18 سے 12 سال 8 سال لگ گئے ان پہ، ابھی تک وہ جو التوا کا شکار ہے۔ ان دونوں تھوڑی سی امید جاگی ہے، جیسے یہ اڑیگالا کی روڈ بنی ہے تو اس پہ بھی کچھ لوگوں نے روڈیں اٹکانے کی کوشش کی، یا جیسے کیسے کہیں وہ بڑی مشکل سے جو ہے پایا تکمیل تک پہنچی، اور کراڑی کا جو منصوبہ ہے ابھی تک التوا میں ہے، موہاڑ کا جو منصوبہ ہے، اور یہ گوئی اور دیگر جو مضافات کے ایریاز ہیں وہاں جو کچھ سڑکیں ہیں وہ جو اگر بن رہی ہیں تو وہ تھوڑی سی خوشائند بات ہے، لیکن اتنا عرصہ ان کو التوا میں ڈالے رکھنا، یہ جہاں محکمانہ نااہلی ہے وہاں حکومتی ارباب اختیار کی بھی نااہلی ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس قدر استحصال کا شکار ہیں۔ عوامی فلاح کے منصوبے جن کے لیے خطیر بجٹ مختص ہے، ٹینڈر ہو جاتے ہیں، بجٹ مختص کر دیا جاتا ہے، ٹھیکیدار متعین ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ منصوبے التوا کا شکار رہتے ہیں، اور مٹیریل 3 گنا 4 گنا حتیٰ کہ 10 گنا مہنگا ہو جاتا ہے، اور بعد میں زیادہ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں۔ یہ تو سڑکوں کے التوا کے حوالے سے ہے۔ اب اگر جائیں تعلیمی مسائل کے حوالے سے تو کراڑی ہو گیا، ٹینڈا کلا ہو گیا، کمروٹی ہو گیا، گوئی بٹالی ہو گیا، ادھر بابڑا، بعض ایسے ریجنز کے جو چھوٹے چھوٹے سکول ہیں، لاتعداد سکول ایسے ہیں جو بلڈنگز کے بغیر ہیں، ٹھیک ہے، کہیں کسی پہ چھت نہیں ہے، بگا کا آپ ایریا دیکھ لیں وہاں بھی، تو کئی جگہ لوگوں نے جو ہے نا ذاتی طور پر فنڈ ریزنگ کر کے ان کا جو ہے مٹیریل وغیرہ کا اس کا بندوبست کر کے چھت وغیرہ اور دیگر کا انتظام کیا ہے۔ لاتعداد سکول ایسے ہیں جہاں واش رومز نہیں ہیں، اور اس بات کو تو آپ چھوڑیں نا، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول دنوا جو 1935 کے ایکٹ سے قائم ہے، تقریباً 5 سال سے اس پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، لگ بھگ 7 ماہر مضمون ہو گئے اور 1 سبجیکٹ اسپیشلسٹ اس کی پوسٹ خالی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے نا ڈونگلی دنوا دیکھ لیں، وہاں بھی 5-6 پوسٹ خالی ہیں۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جو بااثر اساتذہ ہوتے ہیں یا جن کی سیاسی اپروچ ہوتی ہے وہ تبادلے کروا کے من پسند اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں، اور جو پیچھے پوسٹ خالی ہوتی ہے وہاں پر تقرری نہیں ہوتی، اور اس کا خمیازہ ہماری نوجوان جو ہمارے طلباء ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح مجھے کل سے شکایت مل رہی تھی کہ جو کمروٹی ہے وہاں بھی ایک اسکول میں جو ہے نا وہ سٹاف پورا نہیں ہے، اور میٹرک کے جب ایڈمیشنز ہوئے تو یوں ہوا کہ کلاس رومز کی کمی درپیش تھی اور ایک مخصوص مقررہ تعداد کے تعین بعد داخلے بند کر دیے گئے۔ اب وہاں کی جو مقامی بچیاں ہیں یا بچے ہیں وہ میٹرک کے جو ایڈمیشنز کے لیے وہ کدھر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ تتا پانی ڈگری کالج دیکھیں، وہاں کے حوالے سے شکایات آ رہی ہیں۔ میں لگ بھگ 15 سال پہلے وہاں سے فارغ ہوا تو ہم نے بھی بہت زیادہ سٹرائکس کی تھی کہ ہمارے کبھی ماہر مضمون اسلامیات غائب ہوتے تھے، کبھی پروفیسر اکنامکس کے غائب ہوتے تھے، وہاں بھی ابھی تک سٹاف پورا نہیں ہوا، اور بعض کالجز کی بلڈنگز ایسی ہیں کہ وہ بالکل خستہ حال ہو چکی ہیں، جیسے وہ شہرنگ کی وجہ سے بھی تتا پانی کالج کی جو ہے نا بلڈنگ کریش ہو چکی ہے۔ نیچے جو سٹی مڈل اسکول ہے اس کی حالت، جو اس کے کمرے ہیں، اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بری حالت کا شکار ہے وہ۔ تو حکومت ارباب اختیار ایک مخصوص حلقہ کو اس قدر لاپرواہی سے دیکھنا یا اس کو سائڈ اور ڈارک زون میں رکھنا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ کم از کم ہمارا ایک وسیع ریجن ہے، کہاں سے راج محل شروع ہوتا ہے، ٹینڈا کلا، پھگواڑی، تتا پانی، گوئی، دنوا، بابڑا،
بابڑا, آپ کمروٹی تک چلے جائیں, سڑکوں کی حالت, اگر آپ, میں نے بات کی تھی کمروٹی کا جو سڑکوں کی حالت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, پناگ ریجنز کی آپ دیکھ سکتے ہیں, کہاں ہے وہ اوپر نڑالی موڑ. تو اس حوالے سے اور حکومتی ارباب اختیار ہوں یا جو ہمارے عوامی نمائندگان ہوں, ان سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ خدا را اس علاقے کو اس قدر استحصال زدہ اور ڈارک زون میں نہ دھکیلیں کہ جہاں کی ایک بڑی عوامی طبقہ جو ہے نا وہ اس قدر مسائل اور مشکلات کا شکار ہے. آپ صحت عامہ کے حوالے سے مسائل دیکھیں آپ کہ ڈبسی, گوئی, بٹالی سے بابڑا, ڈنگی اور تتا پانی, یہ پورا ریجن جو جاتا ہے یہ صحت عامہ کے حوالے سے انتہائی مشکلات کا شکار ہے اور بہت بڑی آبادی کا علاقہ ہے. شیلنگ ہوتی ہے, لوگ انجرڈ ہوتے ہیں, کیجویلٹیز ہوتی ہیں, لیکن مجال نہیں ہے اس پورے ریجن میں ایک بھی ایمبولینس ہو. مجال نہیں ہے کہ وہاں کوئی ایک بھی ڈسپینسری یا بنیادی جو مرکز صحت عامہ کا ہوتا ہے وہ ایک بھی فعال ہو. بڑے مسائل, مطلب دکھ کی بات ہے کہ المیہ ہے کہ جب ایک بندہ شہید ہوتا ہے یا اس کو گولی لگتی ہے تو لوگ چرپائی پر ڈال کے 2-3 کلومیٹر بعض اوقات ان کو ریسکیو کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. کوئی اس حوالے سے نہ تو حکومتی بندوبست ہے نہ تو ریلیف ہے. ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے نکیار, آپ اس کی حالت دیکھ لیں کہ کیا اس میں وہ ادویات یا دیگر وہ سامان وغیرہ موجود ہے. پورے گوئی کا جو ریجن ہے یہ سارا دیکھ لیں, تتا پانے تک جائیں, ابھی تک لوگ احتجاج کر رہے تھے جو وہاں کا مرکز صحت ہے اس کو فعال نہیں کیا جا سکا. اتنا بڑا ایریا ہے جو LOC سے منسلک ہے. نیازی صاحب جب آئے تھے تو ایک امید جاگی تھی کہ شاید یاد ان لوگوں کے جو علاقے ہیں کنٹرول لائن کا باسی ہونے کی وجہ سے ان کی کاوش سے یا ان کی نظر سے ہو سکتا ہے وہ لوگ مستفید ہوں, لیکن بعد میں عدم اعتماد پیش ہوئی. یہ علاقے ایسے ہی بے یار و مددگار پڑے ہیں, کوئی والی وارث نہیں ہے. آج کوئی شیلنگ ہوتی ہے یا کوئی ویسے کوئی وبا پھوٹتی ہے, ان لوگوں کے پاس سڑکوں کی حالت تباہ ہو چکی ہے. کوئی بھی ایک بنیادی مرکز صحت نہیں ہے جو فعال ہو اور ان لوگوں کو اس حوالے سے ریلیف دے سکے. بعض کا ڈلیوریز کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ ہمارا جو ہے یہ ہمارا بنیادی مرکز صحت ہے ڈومری تنوا, اس کی حالت دیکھ لیں آپ کہ بلڈنگ تباہ ہو چکی ہے, مطلب کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. تتا پانے کی آپ حالت دیکھ لیں, کتنا بڑا ریجن ہے. تو اس حوالے سے بھی حکومتی ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے. لوگ آئے روز احتجاج کرتے ہیں. پھر آپ اگر بات کریں بجلی کی تو اس حوالے سے بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں ابھی تک کھمبوں کی تنصیب نہیں ہوئی ہے, میٹرز کے لوگوں کو جو ہے نا وہ تنصیب نہیں ہو سکی ہے اور بوگس بلات نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. مطلب ایک بل آتا ہے حال ہی میں جو ریٹ پٹیشن میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ 2.5 یا 3 روپے کی بجلی فروخت کر رہا ہے پاکستان جو ہے نا آزاد کشمیر گورنمنٹ کو واپڈا. تو اس کے برعکس ہماری جو بجلی کا فی یونٹ ہے 25 یا 28 روپے اس کے لگ بھگ کچھ ہے. تو ایک بل جو ہوتا ہے ایک بندہ 30 یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے تو اس کا بل کتنا آتا ہے, وہ آتا ہے 4000 2800. کیوں آتا ہے اس پہ نہ تو SDO صاحب کو کوئی مطلب ریلیف فراہم کر سکتے ہیں, نہ ایکسین کر رہے ہیں, نہ ہماری حکومتی قیادت میں سے مجال ہی نہیں ہے کسی کے قوم تک جوں تک لیں گے. مطلب وہ رقم جو ہمارے بچوں کی پڑھائی پہ خرچ ہونی چاہیے وہ ایڈوانس میں محکمہ برقیات ڈکار رہا ہے اور بالکل ایک جگہ سسٹم ہے. کسی وکیل بھائی کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ عوامی مسائل کے حوالے سے آواز اٹھائے. بعض لوگ وہ چیختے چلاتے ہیں, لوگوں کے پاس کوئی مناسب فورم نہیں ہے تو کیا کریں. اتنا وسیع اور ریز علاقہ جو ہے اس حوالے سے متاثرہ ہے. تو یہ خاص کچھ مسائل ہیں, سڑکوں کے حوالے سے ہو جائے, مطلب تعلیمی حوالے سے کہہ لیں, مطلب امارات کوئی نہیں ہے. اس کے بعد واش رومز ہو جائیں, پوسٹرز خالی ہیں جو جتنی بھی ہے, مطلب ماہر مضامین ہوں یا ٹیچرز وغیرہ کی. پھر سیاسی مداخلت بھی بہت زیادہ ہے. ایک اور شکوہ آیا ہے کہ جو حکومتی ارباب اختیار ہیں بعض ایسے سیاسی چمچے کڑچے جن کو کہہ لیں ہم, وہ ایسے ہیں کہ ہر سکول, گرلز سکول ہوں یا بوائز سکول ہوں, ہر سکول میں ایک آدمی انہیں چوکیدار ہو یا ٹیچر ہو متعین کر رکھا ہے جو علاقے کے ٹیچرز ہوں یا بچیاں ہوں, ان کی ایکٹیویٹیز کی ویڈیو بنا کے وہ ڈائریکٹلی ان کو واٹس اپ کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اخلاقی بات بھی ہے اور کرائم بھی ہے. اگر کسی دن وہ ویڈیو آؤٹ ہو گئی, کسی ٹیچر نے بنائی یا کسی کو بھیجی, تو اس حوالے سے ایک تو وہ بھی ذمہ دار ہوگا اور مفت میں بیچارہ ننگا ہوگا. کم از کم یہ کوئی سیاست نہیں ہے یا کوئی آپ کی وہ تھنکنگ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کسی آدمی کو کہیں کہ فلاں اسکول میں بچیاں کیا کر رہی ہیں یا ٹیچر کیا کر رہے ہیں. ہاں اگر کوئی طے کردہ طریقہ کار کے مطابق نہیں پڑھا رہا ہے تو اس پر بس پرس ہو سکتی ہے, لیکن کم از کم یہ ایک بہت بڑی اخلاقی بات ہے کہ فلاں جو ہے لیڈی ٹیچر ہے وہ کیسے پڑھا رہی ہے, ٹیچر کیسے پڑھا رہا ہے, اور اس کے ویڈیو کلپس بنا کے پھر آپ حکومتی کڑچے چمچوں کو بھیجیں اور بعد میں پھر آپ ٹیچرز کو بلیک میل کریں اور ذاتی سیاست بھی کریں. یہ ایک اخلاقی بات ہے. تو شاید میں مختصر ایک میسج دینا چاہتا تھا حکومتی ارباب اختیار ہو یا ہماری قیادت ہو, جس کو بھی موقع ملے وہ جس فورم پہ بھی ہو, کہ ہمارا علاقہ ایک استحصال زدہ علاقہ ہے, عوام استحصال کا شکار ہیں. اور یہ میرے خیال سے ہم نے تو نئی حکومت تھی تو خاموش تھے کہ شاید ہمارے کچھ کام ہوں گے, لیکن ایک دو ایڈجسٹمنٹس جو ٹھیک ہے کارکن ہو رہے ہیں, ہمارے علاقوں کے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے, لیکن کوئی بڑا منصوبہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا ہے جو حکومت کے توسط سے پہنچنا چاہیے. لیکن یہ آخری وقت آ گیا ہے کہ اب ہم ہر علاقے کی ہر عوام کو باہر نکالیں, چاہے وہ کمروٹی کی ہو, چاہے وہ گوئی کی ہو, چاہے وہ دنوا کی ہو, ہر اسٹیشن اور جاندار طریقے سے نکالیں اور اس طریقے سے نکالیں کہ پھر ہم متفق